السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ امہات المؤمنین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقال تعالی: ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ وقال تعالى: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم۔ وقال: يعدل صيام كل يوم بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، پچھلے جمعے کے اندر آپ حضرات نے حدیث جبرائیل، جس کے بارے میں حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ جیسے سورہ فاتحہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو ام القرآن کہا جائے، قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد، قرآن کی اصل، ایسے ہی احادیث مبارکہ کی اصل، احادیث مبارکہ کی جڑ اور بنیاد وہ کیا ہے؟ یہ والی حدیث ہے جس کو ام السنہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ سنت اللہ کے رسول کا وہ طریقہ جس کو پوری زندگی اللہ کے رسول نے نبھایا ہو۔ الطریقۃ المسلوکہ التی سلک بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کا لفظی ترجمہ تو راستے کے آتے ہیں، طریقے کے آتے ہیں، لیکن جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول مراد ہوتا ہے جس کو اکثر اوقات اللہ کے رسول نے نبھایا ہو۔ اکا دکا کوئی چیز زندگی میں آپ نے کر لی ہے، اس کو حدیث تو کہیں گے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی۔ کہ بہت اہم ترین نقطہ ہے جس کو لے کر کے بہت سارے لوگ اٹیک کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ اور ہم احناف جو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہم پر آ کر کے کیچڑ اچھالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث ہے اور تم حدیث کو نہیں مانتے ہو۔ تو وہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر یہ تین قسمیں بنتی ہے: سنت ہو، حدیث نہ ہو، حدیث بھی ہو، سنت بھی ہو، صرف حدیث ہو اور سنت نہ ہو۔ یہ تینوں قسمیں ہیں، تینوں کی اپنی مثالیں ہیں، تینوں کا ایک لمبا طویل موضوع ہے، لیکن بات آ گئی ہے تو ایک مثال ضرور دوں گا تاکہ آپ پر کوئی کیچڑ اچالے
تو آپ اس کو جواب دینے کے پوزیشن میں ہوں اور آپ کہیں ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے، یہ چیز جو آپ ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں یہ حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ بھئی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ دیکھو حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا اور تم لوگ کہتے ہو کھڑے ہو کے پیشاب مت کرو۔ تو دیکھیں یہ جو کھڑے ہو کر پیشاب اللہ کے رسول نے کیا ہے یہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی کا معمول تھا۔ ایک سوال ہے یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ من یقول لکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه، جو آدمی تمہارے سامنے یہ جملہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، فرمایا کہ کبھی بھی اس کی تصدیق مت کرنا۔ ما بال الا قاعدا وما بال قائما قط، اللہ کے رسول نے جب بھی پیشاب کیا ہے بیٹھ کے کیا ہے اور کبھی اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے نہیں کیا۔ لیکن وہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ باہر کے صحابہ نقل کر رہے ہیں، ہاں وہ حدیث تو ہیں لیکن سنت نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کوڑا کرکٹ تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، پیشاب کا تقاضا ہوا تو اللہ کے رسول نے کوڑے کرکٹ میں بیٹھنے کے بجائے کہ کپڑے گندے ہو اس عذر مکانی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ تو جو کام کسی ایک دفعہ کسی عذر کی وجہ سے ہو جائے، ہم بھی اگر کوئی عذر کوئی مشکل میں ایسے پھنس گئے کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ہو، کبھی کبھار وہ کموڈ اتنے گندے ہوتے ہیں ایئرپورٹوں میں، اسٹیشنوں میں، مختلف ہوٹلوں میں کہ آدمی بیٹھ ہی نہیں سکتا اور پیشاب لگا ہوا ہے، تو کیا کرے گا آدمی؟ تو ایسا عذر کہ میں بیٹھوں گا تو میرا سارا کپڑے سب چیزیں میری گندی ہو رہی ہیں تو میں کیا کروں؟ تو ایسے عذر کی وجہ سے اللہ کے رسول کی زندگی کے بعض ایسے کام وہ اللہ نے ہمارے نبی سے کروائے تاکہ امت کے لیے ایسے موقع پہ رہنمائی ہو کہ کرے تو کیا کرے؟ کہ شلوار میں پیشاب کرے آدمی؟ نہیں، ایسی جگہ میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ اللہ کے رسول سے ایسے موقع پہ ثابت ہے۔ یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس موقع پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا وہ اللہ کے رسول کے گھٹنے میں شدید تکلیف تھی، اس لیے کہ اگر بیٹھتے تو گھٹنا موڑنا پڑتا جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی، تو اس عذر کی وجہ سے، بدنی عذر کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب فرمانے لگے، ہم ایک ملک کے اندر تھے تو ایک آیا، یہ ہوتے ہیں سر پھیرے ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے، جو سطحی نظر رکھنے والے حدیث کو دیکھیں گے اور آپ پہ یوں کیچڑ اچھالیں گے۔ حضرت فرمانے لگے کہ وہ آیا، نماز اس نے شروع کی، نماز کے اندر تھوک 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 تھوکنے لگا۔ خیر نماز جب ختم ہوئی ہم نے کہا تم نے نماز میں کیوں تھوکا؟ کہا حدیث میں موجود ہے کہ حضور نے نماز میں تھوکا ہے۔ اللہ اکبر! تو کیا یہ اللہ کے رسول سے یہ چیز اگر ثابت ہو گئی تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے سنت بن گئی؟ ہمیشہ کے لیے سنت تو نہیں بنی۔ آپ کی نواسی تھی امامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، امامہ آ کر کے آپ کے کندھے پہ چڑھ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے امامہ کو رکھا اور اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول نیچے جا رہے ہیں تو امامہ کیا کر رہی ہے؟ پھر حضور کے کندھے پہ چڑھ گئی۔ اب ایک آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی بچوں کو لے کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھو جی، کیوں؟ حدیث سے ثابت ہے۔ او ظالموں، یہ تو کسی ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی کہیں بیمار تھی، اس بچی کو اٹھانے والا کوئی تھا نہیں، زندگی کا ایک واقعہ وہ کبھی بھی سنت نہیں بنتا۔ ہاں حدیث وہ بنے گی، سنت تو اس کو کہتے ہیں جو کیا ہو، الطریقۃ المسلوکہ التی سلک بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راستہ جس پہ اللہ کے رسول چلے ہیں، وہ راستہ جس پہ چلے ہوں اور مسلسل اس کو نبھایا ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو جو پتے کی سنتیں ہیں وہ نہیں کرنی،
لیکن جو شرارت والی سنتیں ہیں اس کو جو ہے جس پہ لوگوں میں کیا کرنا ہے، لوگوں کو یعنی برانگیختہ کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، وہ نبھائیں گے، اس کی ویڈیو بھی بنائیں گے، لوگوں میں پرچار کریں گے، دیکھو ہم حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ والی جو سنت، یہ حدیث ہے، اس کو ام السنت کہتے ہیں، یعنی سنت کی جڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری دور میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بتایا۔ دو باتوں کا سوال کا جواب وہ آپ حضرات نے پچھلے بیان میں سنا۔ اسلام کیا ہے؟ اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ اس کا تعلق دل کے ساتھ۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ احسان کیا ہے؟ یہ احسان ہمارے آپ کے عرف کا، خاندان کا، مارکیٹ کا احسان مراد نہیں۔ یار فلانا یہ میرا بڑا محسن ہے، فلانا میں اس کے احسانات کو کہاں بھول سکتا ہوں۔ یہاں احسان کا ترجمہ ہمارے آپ کے مارکیٹ میں، خاندان میں، عرف کے اندر احسان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کو اپنے مال میں حصے دار بنانا۔ میں نے جگہ لی ہے، یہ بھائی یہ میں نے آپ کے لیے لی ہے، اس میں آدھا آپ کا ہے۔ یہ میرا کاروبار ہے، اس میں سے یہ والا حصہ یہ میں نے آپ کے لیے کر دیا، آپ اپنے بچوں کی ترتیب بنائیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں فلانے کے لیے سجدے میں دعا کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے میری گھر کی ضرورت کی کفالت کی ہے۔ وہ فلانا اس نے چونکہ میرے کاموں کو بنائے ہیں، میں سجدے میں رکھ کر کے سر اس کا نام لے کے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے دین کے لیے فارغ کر لیا اور اس نے میرے گھر کی ضروریات کی کفالت اس فلانے نے سنبھال لی، میں تو سجدے میں رکھ کر کے سر اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو کسی کو اپنے مال کا حصے دار بنانا یہ احسان کی ایک صورت ہے۔ بیٹی دے دی آپ نے، اس کا گھر آباد ہو جائے۔ کاروبار کی ترتیب بنا دی، بہن کی وفات ہو گئی، میرا بھانجا چھوٹا سا رہ گیا، میں اپنے بھانجوں کی ترتیب، میرے بہنوئی کی وفات ہو گئی، میں اپنے بھانجوں کی کفالت کروں، بھتیجوں کی کفالت کروں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کا اپنا یتیم ہو یعنی اس کا بھانجا ہو یا بھتیجا ہو، یا کسی اور کا یتیم ہو، اس کو یہ نہیں جانتا، کسی کا بچہ اور کسی وہ انتقال کر گیا اور تم نے اس بچے کے کفالت کی، میں اور یتیم کا کفیل یہ کل قیامت کے دن جنت میں ایسے نزدیک ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں نزدیک ہیں۔ تو یہ احسان کا ایک یہ مفہوم ہے۔ لیکن یہاں جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں احسان کیا ہے؟ تو یہ قرآن و حدیث کی الگ اصطلاح ہے۔ دیکھیں ہر لفظ کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا یہ جاننے والوں کا کام ہے، یہ اناڑیوں کا کام نہیں ہے کہ لفظی ترجمہ بخاری کا پڑھ لیا اور کہتے ہیں کہ جی آپ جس ٹاپک پہ بات کریں گے ہم اس ٹاپک کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ جو لغت کے ڈکشنریوں کو دیکھ کر کے ترجمے دیکھتے ہیں پھر آپ پہ جا کر کے بزرگوں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کا کام نہیں ہے۔ یہ ان کا کام ہے جن کے 50 سال ہو گئے، جو اس فیلڈ میں چل رہے ہیں، وہ اس کی ہر اونچ نیچ سے واقف ہیں، یہ ان کا کام ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو احسان کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن پاک کے اندر احسان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی 24 گھنٹے تمہارے ایسے گزرنے چاہیے کہ تمہارے دل دماغ پر یہ بات حاوی ہو، تمہارے دل دماغ پر یہ بات حاوی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وجہ ہر حرکت، ہر سکون، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا گھر سے نکلنا، میرا کسی کام کو شروع کرنا، میرا کسی کام کا بیچ، میرا کسی کام کا آخر، میری ہر جگہ اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ دلیل ایک نہیں سینکڑوں آیتیں، ایک نہیں سینکڑوں آیتیں۔
19واں پارہ ہماری صبح درس ہوتا ہے فجر میں، اس میں 19واں پارہ ہمارے سورہ شعراء کا آخری صفحہ، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں انہ یراک حین تقوم وتوکل علی العزیز الرحیم. گھبرائیے مت لوگوں سے، کڑوی نظروں سے دیکھنے والے بھی بہت، پیٹھ پیچھے تبصرے والے بھی بہت، اپنے اور پرائے تیرے خلاف تبصرے کریں گے. گھبرائیے گا مت، اس اللہ پہ بھروسہ رکھیے جو صاحب اقتدار ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. عزیز، اس اللہ پہ بھروسہ کیجئے جو زبردست ہے. شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ. اس اللہ پہ بھروسہ کیجئے جو غالب ہے. حضرت تھانوی کا ترجمہ. وہ زبردست ہے، وہ اونچے ہیں، وہ مضبوط ہیں، اس پہ بھروسہ کیجئے جن کے اندر صفت رحم ہے اور جن کا تم سے ایسا تعلق ہے. یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ان کی نظریں آپ پہ ہوتی ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب آپ نماز میں ہوتے ہیں، نماز میں اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، رکوع سجدہ ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس اللہ سے ہم اوجھل نہیں ہیں. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لیجئے ہوش کے کانوں سے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے. بلا شرکت غیر، سب کچھ اللہ کا. یہ میرا نہیں، یہ تو اللہ کی امانت ہے میرے پاس. میرا یہ تو عارضی ملکیت ہے میری. حقیقت میں اللہ کا ہے سب کچھ. لوگ خوش ہوتے ہیں جی فلانے فلانے کا انتقال ہو گیا نا، اربوں خربوں روپے کی جائیداد مل گئی، خوش ہو گیا جی. تو تم سے بھی یہی رہ جائے گی. جو تیرا بعد میں ہوگا نا وہ کہے گا یار بڑی جائیداد مل گئی، لیکن اس سے بھی رہ جائے گی. اور اخیر میں کہاں جائے گی؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی حقیقی میراث وہ حقیقت میں کس کو ملے گی؟ بولے نا، اللہ کی ہے. سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، یہ ٹکڑا آپ کو سنانا ہے. یقینی بات ہے تم اس وقت جس حال میں ہو اللہ کو تمہاری حالت کا پتہ ہے. اور ایک عجیب آیت اس وقت میرے ذہن میں آئی جب میں یہ پڑھ رہا تھا، تو وہ آیت میں نے کہا آپ کو سناؤں گا اور اس آیت کا ترجمہ مختصر سا پیش کروں گا. 11ویں پارے کی آیت. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَعْمَلُ مِنْ عَمَلٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. اللہ اکبر. خطاب تو حضور کو ہے، لیکن ہر انسان، ہر مسلم، ہر فرد مراد ہے. اے لوگوں جو اس قرآن کو سن رہے ہو، تم کسی قسم کے کس حال میں ہی کیوں نہ ہو، اور کسی قسم کا کوئی کام، کسی قسم کا الف سے یا تک کوئی کام ہی کیوں نہ کر رہے ہو، یا اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہو، یا میرا بیان سن رہے ہو، یا میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اس بیان کی ابتدا، بیچ اور انتہا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تم کچھ بھی کر رہے ہو، جب تم شروع کر رہے ہو الا كنا علیکم شہودا، ہم وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. ہم تم سے کسی صورت میں غائب نہیں ہو سکتے. اور تم کیا چیز ہو؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، تیرے رب کی ذات سے ایک ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو دھول اٹھتی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. یا چھوٹی سی چیونٹی جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے، وہ معمولی سی. اللہ کی ذات، تیرے رب کی ذات سے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ چھوٹی نہ بڑی کوئی چیز بھی تیرے رب کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر. تیسری آیت کہاں پر ہے؟ یہ اس میں ہے 7ویں پارے میں. پوری دنیا کے اندر کسی درخت سے کسی وقت بھی کوئی پتا گرتا ہے،
اللہ فرماتے میرے علم میں ہے. ایسے اللہ ہے. اس اللہ کی ایسی عبادت کرو، ایسے ڈرو، ایسے عمل کرو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور ایسے دیکھ رہے ہیں گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. اس دنیا میں موت سے پہلے آدمی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن یہ والی کیفیت نصیب ہو سکتی ہے اسلام اور ایمان کے بعد کہ تمہیں کیا کیفیت مل جائے؟ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. کون مجھے دیکھ رہا ہے بھائی؟ کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب یہ کیفیت مل جائے گی آدمی گناہ کرے گا نہیں کرے گا، گناہ سے بچے گا. عبادات ظاہریہ اور عبادات قلبیہ اس کی تکمیل احسان کے ساتھ ہے. عبادات ظاہریہ اسلام، عبادات قلبیہ ایمان، اس کی تکمیل احسان کے ساتھ ہے. اور احسان یہ ہمارا اردو والا احسان نہیں، وہ میں مثال دے چکا ہوں، یہ قرآن و حدیث والا احسان ہے. اور ہمارے رب نے اس کو ذکر کیا ہے کیا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. کیوں نہیں؟ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیا، وہو محسن، اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، بس اس کو تو اس کا ثواب پورا پورا ملے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو سپرد کر لے. اسلام مانے حوالے کرنا، اپنے آپ کو سپرد کرنا. ہم تو بک چکے ہیں، ہاں ہمارا خریدار اللہ ہے. اور کس بدلے میں بک چکے ہیں؟ جنت کے بدلے بک چکے. قیمت انہوں نے لگا لی، ہمیں خرید چکے ہیں وہ. ہم جنت کے بدلے میں بک چکے ہیں. ہم جنت، ان اللہ اشتری من المؤمنین، ایمان والوں کو اللہ نے خرید لیا ہے. ہم بکے ہوئے ہیں، اپنے رب کے ہاتھوں بکے ہیں. اور بدلک کا کیا ہے؟ ہمارا جنت بدلہ ہے. کہاں ہے یہ 11ویں پارے میں ہے. ہم بکے ہوئے ہیں. تو احسان والی صفت وہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے. پھر سوال کرتے ہیں وہ جو بندے آئے، یہ حضرت جی قیامت کب آئے گی؟ آئے گی تو صحیح، یہ تو ہمارا یقین ہے، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے. اور قیامت کیا ہے؟ تخریب اعظم کا نام ہے. بڑی ویرانگی آئے گی قیامت کے بعد. یہ آسمان پھٹیں گے اور سمندر کے اندر آگ لگے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سورج کا بے نور ہو جائے گا، چاند وہ بھی بے نور، اور ستارے بکھر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ساری انسانیت مر جائے گی. اللہ کے رسول ایک دن نقشہ کھینچ رہے ہیں، فرمائے تمہیں پتا ہے کیف انعم وصاحب السور قد التقمہ. تم کہتے ہو ہنسا کرو، میں کیسے خوش باش رہوں. اسرافیل علیہ السلام نے سور منہ میں رکھا ہوا ہے. اصغى سمعہ، کان اللہ کے حکم کی طرف لگائے ہوئے ہیں. وحنا جبہتہ، اور اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکی ہوئی ہے کہ کب حکم ملے. اور جب حکم ملے گا آواز آہستہ ہوگی، پھر بڑھتے 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 تیز کڑکدار ہو جائے گی، جس سے دل دماغ پھٹ جائیں گے، معطل ہو جائیں گے. ہمارے نبی نقشہ کھینچتے ہیں اصغى لیتن ورفع لیتن. یہ گردن، جب آدمی مرتا ہے تو آدمی کی گردن لڑک جاتی ہے، یا یوں ہو جاتی ہے یا یوں ہو جاتی ہے. جب مر جاتا ہے، جب یہ دل کام چھوڑ دیتا ہے تو آدمی یوں ختم ہو جاتا ہے. کہا کہ اس طرح لوگ سب مر جائیں گے. اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ زندہ ہوں گے. اور جب لوگ زندہ ہوں گے، اور کیسے زندہ ہوں گے وہ ہمارے رب کا کام ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، جیسے پیدا ہو جاتا ہے آنکھیں کھول لیتا ہے، میں کہاں آ گیا. ایسی آدمی کھل جائے گا، اٹھ جائے گا.
تو جبرائیل علیہ السلام بعد میں آپ کو پتہ چلے گا، یہ شخص پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی سوال کرنے والا ہو کوئی، اور جس سے بھی سوال کیا جائے، اس کا علم سوال کرنے والا اور جس سے پوچھا جائے دونوں کا علم برابر ہے۔ قیامت کی پکی تاریخ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، اور 5 باتیں تو اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ سورہ لقمان 21واں پارہ، اس کی آخری آیت۔ اس وقت بھی لوگ شک شبے میں ہیں، اس لیے یہ بات میں سنا رہا ہوں آپ کو، کسی پہ یقین نہ کیا کریں، اللہ کی بات پہ یقین رکھیں۔ نمبر 1، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک بات ہے قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کتنی نہیں ہوگی، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ 13 سے 17 جون تک بس سیلاب آنے والا ہے بس، اور جمعرات کی صبح اتنی بارش ہوگی کہ بس تم سارے جو ہے وہ سارا نظام معطل ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، بولیں ہوتا وہ ہے۔ اور یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ کہنے لگے کہ میرے ساتھیوں نے کہا کہ آج بڑے معتبر اخبار میں آئے ہیں کہ آج تو کسی صورت میں بارش ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا سب وضو کرو۔ وضو کیا سب نے، ہم نے 2 نفل پڑھے، ہم نے جم کر کے دعا مانگی، ہم نے کہا اللہ ہمیں بارش چاہیے، اب بارش برسائیں۔ بس ادھر ہم دعا سے فارغ ہوئے، اللہ نے زبردست بارش برسائی۔ اب دیکھو، یہ لوگوں پہ بھروسہ مت کیا کرو، ہونے والا ہے یہ ہوگا جی، فلانا یہ کر لیا۔ ہم احتیاطی تدابیر کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم اس طرح کی باتیں جو غیبی چیزوں کے اندر گھستے ہیں، ان کو بہت سخت قسم کی سنانا چاہتے ہیں، جو اپنے بیانات اور اعلانات میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلانے کو تیار کر لیا ہے کہ وہ آسمانی آفتوں سے نمٹے۔ یہ جملہ کہنے کا ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں، آسمانی آفتوں سے کوئی نمٹ سکتا ہے؟ کوئی نہیں نمٹ سکتا، ہم نہیں نمٹ سکتے۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہ سے درخواست کرو، اللہ خیر فرما؟ کوئی سنا آپ نے کبھی خبروں میں کسی نے کہا یہ کہ خدا سے مانگو، استغفار کی کثرت رکھو؟ تمہارے نبی نے ایسے موقع پر یہ دعا مانگی؟ سنا آپ نے؟ نہیں سنا۔ وجہ غیروں کا قبضہ ہے ہماری میڈیا پر، جو خدا کے نام لینے سے وہ غیر منع کرتے ہیں۔ اگر تم نے خدا کا نام لیا نا تو تمہارے یہ سارا چینل ہم بند کر دیں گے، تم اسی طرح غیروں کے تذکرے کرو، تب تمہاری دکان چلے گی۔ اور ہم اس طرح کی دکانداری کو لات مارتے ہیں اور ان کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ کائنات کے اندر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو لوگ چاہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ تیسری بات، ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا یا لڑکی وہ تو بتا دیں گے آپ کو ٹی وی میں دیکھ کے، لیکن یہ بڑے ہو کے نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ نہیں کہہ رہے بہت سارے بھائی، چپ، منہ بند ہے، باہر بھی منہ بند، یہاں بھی منہ بند۔ ماں کے پیٹ میں جو لڑکا یا لڑکی ہے وہ بڑے ہو کے نیک بخت یا بدبخت ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا نام لیں، جہاں کہیں پھنس جائے نا آپ فوراً کہیں اللہ نکالیں گے۔ ہاں، صحابہ کرام پھنس گئے ایک جگہ، ہمارے رب نے ان کی تعریف کی۔ کسی نے کہا کافر آ گئے، بس ابھی تم لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایک دم صحابہ کے زبان سے نکلا، وہ اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے 4تھے پارے میں ذکر کیا۔ ایک دم صحابہ نے کہا، کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے کون کافی ہے اور کام بنانے والا بہترین کون ہے؟ ہاں، بس یہ جملے بچوں کو سکھائیں، بچے بھی کہیں، بڑے بھی کہیں، نہ گھبرایا کرے کسی سے۔ کسی قسم کا کٹھن مرحلہ آئے، بس تازہ وضو اور 2 نفل یہ اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ قسم خدا کی، وہ پہاڑ بھی ہوگا اللہ اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ باتیں نہیں ہیں،
ان کے پیچھے حقائق ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ 3 باتیں ہو گئیں. آگے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو پتہ نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ ہو جائے گا جی، وہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، 600 کلومیٹر کے اس سے رفتار سے آ رہا ہے جی، اور بس فلانی جگہ. آپ ذرا یہ بتائیں یہ اگر کراچی کو ٹکرائے گا تو کیا ہوگا؟ دفع کریں ان باتوں کو. آدمی کا دل بٹھانے والی باتیں کرتے ہیں. کراچی سے ٹکرائے گا، آرام سے کراچی سے ویسے ہی ٹکرائے گا. یہ اتنے خدا کے نام لینے والے جو کراچی میں خدا کے نام پہ خرچ کرنے والے ہیں، یہ ویسے ہی خرچ کرتے ہیں، یہ ویسے ہی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. صبح فجر سے لے کر رات عشاء تک قال اللہ قال الرسول سے ہمارے ادارے آباد ہیں. ویسے ہی کراچی کو ٹکرائے گا، ایسے ویسے نہیں ٹکرائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں ہمیں یہ باتیں جب اس طرح کی چیزیں کانوں میں پڑ جائیں فوراً توبہ کی طرف رجوع. سارا مجمع جی آیت کریمہ پڑھے، گھر میں مستورات بچے سب 300 دفعہ کا معمول بنائے. ہمیں تو عمل سکھایا ہے بڑوں نے، اور ہمارے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا بھئی اس موقع پر یہ کرو. بادل کل نظر آئے اور بالکل کالے سیاہ بادل ظہر کی نماز میں، بس وہ پوری نماز اسی میں گزری کہ حضور نے کیا کیا. اجی حضور نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اپنے غصے سے ہمیں ہلاک مت کرنا. یہ بادلوں کی خیر مانگتے ہیں آپ سے، ان ہواؤں کی خیر مانگتے ہیں، شر سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ بس آپ اس کی خیر ہمیں دے دیں. تو بارش برستی تھی تو برس گئی، نہیں برستی تھی تو بادل چھٹ گئے، ختم. تو یہ اللہ سے مانگنے کی چیزیں. اور 5ویں چیز جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ کیا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں میری موت کہاں آئے گی. ادھر مت جانا یہ ہو جائے گا، ادھر مت جانا یہ ہو جائے گا. فلانی بیماری لگ گئی تو یہ ہو جائے گا. وہ بیماری لگی تھی اس کو مل گئی زندگی 90 سال، اور جس کو کوئی بیماری نہیں تھی وہ ٹھپ کر کے مر گئے. یہ باتیں کہ جی یہ کرو گے تو وہ ہوگا، فلانی جگہ مت جاؤ ادھر مر جاؤ گے. نہیں، ارشاد فرمایا کہیں کوئی وبا آ جائے تم وہاں پر ہو وہاں سے مت بھاگنا، اور جس جگہ ہو وہاں جانا مت. جس جگہ وبا تم اس علاقے میں ہو وہاں کوئی وبا آ گئی، ارشاد فرمایا علاقے کو چھوڑ کے مت جانا. کیوں؟ موت دوسری جگہ بھی آ سکتی ہے، لہٰذا ادھر ہی رہنا، جم کے رہنا. صحابہ کرام کتنے سارے وبائیں آئی اردن کے علاقے میں، نہیں گئے، وہیں پر رہے. کچھ شہید ہو گئے، کچھ بچ گئے. یہ کیا کہ انسان کی موت جہاں لکھی ہے وہاں سے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. یہ 5 باتیں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، ہاں یہ 5 باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک اللہ جانتے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس میں اللہ نے لوگوں کو شریک کیا ہے، خدا کے بتانے سے لوگوں کو پتہ چلی ہے، باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلی. آگے قیامت کی علامات ہیں، میں اگلے اس میں اس کو بیان کروں گا. اس وقت مجھے جو میں نے آیات حدیث پڑھی ہے آخری بات کر کے بات ختم کروں گا، وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. ہماری آج 26 ذی قعدہ ہے، ٹھیک ہے، 27 28 29 3 یا 4 دن باقی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. حجاج کرام جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہم آپ کے لیے یہاں پر ہمارے رب قرآن پاک میں فجر کی قسم کھاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا کہ کراچی میں لوگ 12 بجے اٹھیں گے اور کہیں گے صبح 12 بجے دکان کھولنی ہے. کتنے بجے؟ نہیں، صبح 12 بجے. کتنے؟ صبح 12 بجے. میں نے کہا بھائی 12 بجے صبح نہیں ہوتی، 5 کم 12 پہ ہمارے مدرسے میں چھٹی ہو جاتی ہے اور بچے جا کے کھانا کھاتے ہیں، 12:15 وہ کیلولا کرتے ہیں. تمہاری صبح 12 بجے ہوگی، ہماری تو 4 بجے 3:30 پونے 4 صبح ہوتی ہے. صبح 12 بجے کراچی میں صبح 12 بجے صبح ہوتی ہے. تو اس لیے قسم کھا رہے ہیں کہ کراچی والوں سن لو، میں فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہوں، فجر کی نماز فرض ہے. سورج کے نکلنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے فجر کی نماز شروع ہوتی ہے اور سورج کے نکلنے تک 1.5 گھنٹہ ہے. یہ فجر کی نماز کا خیال رکھنا، خاص کر گرمیوں کے دنوں میں، خاص کر 4:15 بجے آج کل اذان ہو رہی ہے،
اللہ کا فضل ہے، ہمارے مؤذن صاحب وقت پہ بالکل، ہاں ساری مسجدوں میں 4:45 پہ اذان ہوتی ہے، یہاں جیسے صبح صادق ہو جائے ہماری مسجد میں صبح صادق پہ اذان ہوتی ہے. تو یہ 1.5 گھنٹہ ہے، اس میں فجر کی نماز. گھروں میں نقشے لگائیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مستورات کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری فجر کی نماز قضا نہ ہو. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، میں 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں. یہ کہاں ہے یہ سورت؟ یہ آخری سپارے میں ہے، آدھے کے بعد. ہمارے رب نے 10 راتوں کی قسم کھائی. کیوں قسم کھائی؟ کسی چیز کی قسم اللہ اس لیے کھاتے ہیں، وہ چیز کی بڑائی بتانے کے لیے. یہ 10 راتیں اللہ کو اچھے لگتے ہیں. بخاری شریف، مسلم شریف میں ہمارے نبی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سب سے بڑھیا دن رمضان شب قدر کے علاوہ، آخری عشرے کے علاوہ، ان 11 مہینوں میں سب سے افضل دن اللہ کو کون سے لگتے ہیں؟ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک. یہ دن اللہ کو اچھے لگتے ہیں. اللہ کے رسول، جو آدمی جہاد میں جائیں اپنی جان دے دے اس سے بھی یہ افضل ہے. فرمایا صرف جہاد میں جانے والے سے تو یہ افضل ہے. ہاں پیسہ بھی لے گیا، جان بھی لے گیا، واپس نہیں آیا، نہ پیسہ آیا نہ وہ خود آیا، وہ افضل ہو سکتا ہے، ورنہ ان دنوں میں عبادت والا اس سے زیادہ افضل ہے. ایک حدیث ہو گئی. دوسری ترمذی شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عملوں میں سب سے بڑی عمل جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں وہ ان 10 دنوں راتوں کے عمل ہیں. اجی کیا کریں؟ کہا جی 9 روزے رکھو. رکھتے ہیں حضرات. ہمارے مولانا شمس الرحمان عباسی صاحب نہیں چھوڑتے، کتنی بھی بیماری ہو یہ 9 روزے تو رکھیں گے. عاشورہ کے 2 روزے رکھیں گے، شوال کے 6 روزے رکھیں گے، کتنی گرمی ہو روزے رکھنے ہیں. 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ. کیا ثواب ہے؟ 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا. اجی رات کی عبادت جتنا ہو سکے، مزدور لوگ ہیں مزدوری بھی کرتے ہیں، لیکن 1.5-2 گھنٹے انشاءاللہ رات عبادت بھی کر لیں گے. کیا ملے گا؟ کہا جی رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا. اللہ 9 ذی الحجہ جو عرفات کا دن ہے اس کی الگ فضیلت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، 1 سال پچھلے 1 سال اگلے اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. جی پچھلے تو سمجھ میں آتے ہیں، اگلے تو ہم نے کیے نہیں ہیں. تو علماء لکھتے ہیں اگلا سال اللہ تمہارا گناہوں سے بچا لیں گے. ثواب کا مطلب اللہ تمہیں اگلے سال گناہوں سے بچا لیں گے. تو یہ کچھ باتیں تھیں اس کے متعلق. باقی قربانی کے متعلق اگلے جمعے میں عرض کریں گے. بس یہ باتیں جو ذی الحجہ عشرہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی وہ آپ نے گھروں میں بھی بتانی ہے. آپ کی برکت سے جس نے روزہ رکھا آپ کو اجر ملے گا. آپ کی برکت سے جس نے رات کی عبادت کی آپ کو ثواب ملے گا. اللہ مجھے بھی عامل بنائے، آپ کو بھی عامل بنائے، اور اخلاص اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.